اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم بن سجاد تنگوانی ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، خاص طور پہ جہاں پر کچھ خواتین کچھ مردوں کے خلاف ایف آئی آرز کرا دیتی ہیں، اور اس میں جو پہلو ہوتا ہے اس میں ہم بستری تو ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو مین پہلو ہوتا ہے وہ ریپ کا ہوتا ہے، زبردستی کا ہوتا ہے، یا ان کی آپس میں پسند ہوتی ہے اور بعد میں کسی وجہ سے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں۔ تو اس میں جہاں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی عدالت اس چیز پر کانشیس رہتی ہے کہ فیصلہ کنٹینٹس آف ایف آئی آر کے مطابق کیا جائے، نہ کہ جذبات کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ زنا برضا اور زنا بالجبر کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز موجود ہیں، اور زنا برضا بھی اسلامی معاشرے میں قابل اجازت نہیں ہے اس کا، لیکن طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے۔ وہ طریقہ کار ایک استغاثے کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، اگر غلط ہوگا تو پھر اس میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی اہم یہاں پر ڈسکس کی گئی کہ ایک بیل موو کی گئی 376 کے کیس میں، جس میں زنا کی ایلیگیشن تھی۔ اب بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں ایم ایل سی میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ انٹرکورس ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ڈی این اے رپورٹ آئی، حیران کن نتائج یہ آئی کہ ڈی این اے رپورٹ بھی اس مرد کی موجود تھی۔ تو عام طور پر اس قسم کے معاملات میں بیل نہیں ہوتی، لیکن کورٹ نے یہاں پر بیل کس وجہ سے عنایت کر دی اس ملزم میں، کیونکہ دیر واز نو سائنز آف وائلنس، کہ نو سائنز آف وائلنس تھے، اور جسم پر کوئی بھی ایسے نشانات نہیں تھے جس سے زبردستی کی جائے، اور ایف آئی آر کی ایلیگیشن میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پسٹل وغیرہ ہے جو زبردستی کی گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، جب مرد طاقتور ہوتا ہے تو وہ طاقت کی بنا پر کر لیتا ہے ایسا، لیکن یہاں پر ایک اور بات جو سامنے آئی کہ ایک اور 164 کے بیانات ہوئے۔ 164 کے بیانات بہت اہم ہوتے ہیں، اور جہاں پر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ 164 کے بیانات میں کراس ایگزامینیشن ملزم کی طرف سے نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اپنی جو ایلیگیشن ہے اس کو اسرٹ کر کے مزید مضبوط کر لے گا کمپلیننٹ۔ لیکن یہاں پر ایک فائدہ آیا کہ کراس ایگزامینیشن کیا گیا، کوشچن اس سے کیے گئے، کوشچن پٹ کیے گئے، اور ان کوشچن کی بنا پر ایسی بات سامنے آئی کہ دیر واز نو ڈیوریس اور نو پریشر while committing the crime۔ تو وہاں پر ریپ کی بات ان کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی۔ فیصلہ جو بھی کورٹ کا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے تمام وکلاء حضرات کے لیے، یا نوجوانوں کے لیے، یا دوسرے اشخاص کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آ، آ، زنا کے معاملات میں بیل نہیں ہو سکتی، تو وہاں بیل ہو بھی سکتی ہے۔ گناہ جو ہے اور جرم جو ہے اس میں فرق ہے۔ گناہ خدا کی خدائی کے خلاف ہے، اور جرم ہے اسٹیٹ کے خلاف، لیکن ہمارے اسلام معاشرے میں دونوں ہی گناہ ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ کے لیے کیا جائے، کیونکہ سوورینٹی آف گاڈ جو ہے وہ خدا کی ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں۔ تو یہ بیل اس کا اتھارٹی جو ہے وہ آئی 2025 ایس سی ایم آر 1952۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ زبردستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہوگا جو ناجائز ایف آئی آرز کراتے ہیں اور پھر لوگوں کو ہنی ٹریپ کے ذریعے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہنی ٹریپس وغیرہ کے لیے بھی یہ بیل جو ہے بہت آسان ہے، اور مطلب ہے تو ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکر ہے۔ مزید ہنی ٹریپ کے بارے میں ویڈیو میں بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگی اگر آپ دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔